یہ 6 اگست 2021 ہے۔ ٹائم ہے صبح 8:40۔ میں مدھم آواز میں لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں۔ آنکھ کھلتے ہی سورج کی کرنیں میرے آنکھوں میں چبھنے لگی، مگر میں اپنے وجود کو محسوس نہیں کر سکتا۔ پوری طرح ہوش آنے پر میں اپنا سر ہلا سکتا ہوں، مگر میری باڈی ہینگ ہو گئی ہے۔ میں کافی زور لگانے سے بمشکل بیٹھ گیا اور اپنے پیروں کو بھی حرکت دینے لگا، مگر میرا وجود اتنا درد کر رہا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ درد بھری آواز سے چلاؤں۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے وجود میں کیڑے ہو گئے ہیں اور اندر سے مجھے کھایا جا رہا ہے۔ ہم اندر سے اتنے جل گئے تھے کہ ہماری جل اتنی کالی ہو گئی تھی کہ جیسے کہ ہم کسی بٹی میں کام کر رہے تھے۔ اس دوران ہم سب کی یہی حالت تھی۔ ہماری حالت دیکھنے لائق تھی، اس لیے ہم سب نے مشورہ کیا کہ 2 برابر گروپ میں بٹ جاؤ۔ پہلا گروپ دوسرے گروپ کو پیروں سے دبائے، پھر دوسرا گروپ پہلے گروپ کو پیروں سے دبائے گا۔ ہم نے اسی فارمولے کے ذریعے ایک دوسرے کو دبایا۔ دبانے کے دوران میرے حصے میں ایک پنجابی لڑکا آیا جو کہ بڑا پرتیلا تھا۔ میرا وجود اتنا درد کر رہا تھا کہ مجھ سے پیروں سے دبانا برداشت نہیں ہو پایا۔ وہ لڑکا مجھے ہاتھ سے دبانے لگا۔ جب میرا وجود تھوڑا معمول پر آیا تو میں نے اسے کہا اب پیروں سے دباؤ۔ سیکنڈ راؤنڈ میں نے اس کو ہاتھ اور پیروں سے دبایا۔ یہ فارمولہ متین کا تھا۔ متین نے مجھے کہا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو دبائیں گے، مگر میں نے لوگوں کو گروپ میں تقسیم کیا کہ سب چلنے لائق ہو جائے۔ تقریباً 11 بجے وہ ڈنکر آیا اور کہنے لگا کہ سب کے سب تیار ہو جاؤ، آپ کی گاڑی باہر کھڑی انتظار کر رہی ہے۔ ہم نے جلدی اپنی جوتے پہن لیے اور باہر جا کر گاڑی میں چڑھ گئے، مگر جیسے ہی ڈرائیور آیا تو سب کو مارنے لگا اور پارسی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ بلوچ تھا مگر اردو زبان نہیں سمجھ رہا تھا، مگر وہ ہمیں جو گالیاں دے رہا تھا وہ ہماری سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ لگاتار 10-15 منٹ سے ہمیں گاڑی میں چڑھا رہا تھا اور واپس اتار رہا تھا، مگر ہم اس کے بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ وہ حد سے زیادہ غصہ کر رہا تھا مگر ہم اس کے غصے سے نہیں سمجھے۔ وہ بیچارہ ابھی تک گیا تو ہمیں اشاروں سے سمجھانے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے 2 لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بیگ اپنے گود میں پکڑو۔ ہم 2 لائنوں میں کھڑے ہو گئے، پھر باقی کے لڑکوں کو چھڑائے اور اس سے بھی کہا 2 لائنوں میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے بیگ اپنے گود میں پکڑو۔ یہ اس کا فارمولہ تھا۔ اس نے ہمیں 4 لائنوں میں کھڑا کیا، 2 لائنیں ایک دوسرے کو پیس ٹو پیس کھڑے کیے۔ پھر کہنے لگا کہ جب میں آپ کو بولوں کہ بیٹھ جاؤں تو آپ لوگ فوراً بیٹھ جائیں گے، اگر کوئی کھڑا رہا تو میں اسے مار دوں گا۔ اس نے اپنی زبان میں گنتی شروع کی 1 2 سے اور بشی، یعنی 1 2 3 اور بیٹھ جاؤ۔ ہم سب فوراً بیٹھ گئے۔ اللہ قسم ہم یوں بیٹھ گئے کہ جیسے اس نے ہمیں لوک لگا کے چابی اپنے ساتھ لے گیا ہو، کوئی ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم یہاں سے روانہ ہوئے، مگر اردو زبان صرف یہاں تک سمجھی جاتی تھی۔ اس سے آگے پارسی زبان بولا جاتا ہے جس میں 1 2 سے اور بشی کے ساتھ چوتیا کی گالی آپ کو سننے کو ملے گی۔ اس گاڑی میں سفر کرنے کے دوران ہم ایک دفعہ پھر زمین کی تجاذبی قوت سے لڑ رہے تھے، کیونکہ یہ گاڑیاں جس روڈ سے جا رہی تھی وہ ایک صحرا سے گزرا تھا اور وہ صحرا چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر مشتمل تھا۔ روڈ انہی چھوٹے پہاڑوں کے اوپر سے گزرا تھا۔ یہ گاڑی اس نشیب و فراز پر اتنی تیزی سے سفر کر رہی تھی کہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ میں گاڑی کی رفتار کو دیکھ رہا تھا مگر ڈرائیور نے ایک پل کے لیے بھی بریک کو نہیں چھوا۔ اسی دوران وہ گانڈو اتنے خطرناک اوورٹیکس کر رہا تھا کہ ہمارے جان ہی نکلنے کو تھی۔ 2 گھنٹے لگاتار میں اپنے پیروں پر بیٹھا تھا۔ میرے گود میں میرا بیگ پڑا ہوا ہے۔ میرے زخمی پیر اتنے جل گئے کہ میں ہلنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر ہل نہیں پاتا۔ ہم کو اس ڈالے میں اتنے زور سے گھسایا گیا ہے کہ اگر آپ ہل گئے یا اٹھ گئے تو آپ کی جگہ آپ کو واپس نہیں ملے گی۔ میرے پاس میں بیٹھے لڑکے کا دل خراب ہو گیا تو اس کو الٹیاں کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ہم اتنا تنگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اپنا منہ پیچھے کی طرف نہیں گھما سکتا۔ میں نے کمپرومائز کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ جب اس کا دل ہلکا ہو گیا تو میں نے اپنا بیگ اپنے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا۔ بیگ پر بیٹھنے سے مجھے تھوڑا راحت محسوس ہوا۔ اسی دوران میرے سامنے بیٹھے پنجابی لڑکا بار بار اپنے ساتھ والے لڑکے کو درد بھری آواز میں کچھ کہہ رہا تھا، جس سے مجھے پتا چلا کہ یہ لڑکا حد سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے بیگ اپنے نیچے گھسائے اور اوپر بیٹھ جائے، تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو اس طرح میں نے سب کو کہا کہ 1 بائی 1 اپنے بیگ اپنے نیچے رکھے۔
مگر احتیاط کرے، گاڑی کی رفتار کی طوفانی ہوا چل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہیں گر جائے، ورنہ پھر تمہارے وجود پر تمہارا چمڑا نہیں ملے گا۔ سب نے 1 بائی 1 اپنا بیگ اپنے نیچے رکھا اور اس طرح ہم نے ڈرائیور کا فارمولہ بگاڑ دیا اور آرام سے بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے ہمیں اس لیے ایسا بٹھایا تھا کہ سامنے سے ہمارے سر نہ دیکھے، کیونکہ یہاں پولیس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے اس راستے پر ایک بات نوٹ کی کہ پنجابی لڑکوں کو جیسا بٹھایا جاتا ہے وہ حد سے زیادہ تکلیف برداشت کر کے آخر تک ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس راستے پر ان بیچاروں پر ظلم بھی حد سے زیادہ ہوتا ہے، جو کہ وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اس کے برعکس پٹھان لڑکوں کو جیسا بٹھایا جائے تو وہ تھوڑا سا بھی تکلیف برداشت نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے لیے یہ پوری گاڑی پولیس کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے۔ خیر، اسی گاڑی میں ہم 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد ایک آبادی تک پہنچے، جہاں اس نے ہمیں ایک گھر میں اتار دیا۔ یہاں کوئی سیف نہیں تھا، ہم ایک 4 دیواری کے اندر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو شخص ہمیں لایا تھا وہ واپس چلا گیا۔ اب یہاں سے آگے ہم اسی لوگوں کی سیکیورٹی میں ہیں۔ اس راستے پر آپ ایک غلام کی طرح سینکڑوں لوگوں کے ہاتھوں بیچے جاتے ہو۔ آپ کو یہ تک نہیں پتا ہوتا کہ میرا اگلا خریدار کون ہے، اس لیے آپ کو جس نے بھی خریدا ہو وہ جو کہے آپ کو اس کا حکم ماننا ہی پڑے گا۔ اسی دوران ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ یہاں بیٹھ جائے، کہا کہا کہ 1 گھنٹے بعد ہم یہاں سے آگے کے لیے نکلیں گے۔ وہ بار بار اردو زبان میں یہ الفاظ دہرا رہا تھا، آپ میرے دوست ہیں۔ ہر ایک کو کہتا آپ میرے دوست ہیں، ہم آپ لوگوں کے لیے چاول پکاتے ہیں جس کے ساتھ پیاز اور گرم روٹی ملے گی، مگر پہلے ہر بندہ 500 روپے میرے پاس جمع کرے۔ کچھ پل کے لیے سوچنے لگے کہ ہمیں یہاں کھانا ہی نہیں کھانا ہے، مگر پھر دھیان میں آیا کہ ہم ورلڈ ٹور پر تو ہے نہیں کہ جا کے باہر ہوٹل میں کھائے۔ اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تو ہمیں 500 روپے دینے پڑے۔ اس دوران گھر کے دروازے سے ایک بچہ نکلا جو کہ ہاتھ میں بوتل سے بڑا شاپر پکڑے ہماری طرف آ رہا تھا۔ سب لڑکے اس پر ٹوٹ پڑے کیونکہ ہمیں پیاس بہت زیادہ ستانے لگی تھی۔ وہ بچہ پھر سے گیا اور مزید بوتل لے آیا۔ اس طرح ہم سب نے پاکستانی 100 روپے میں ایک بوتل پانی خرید لی، مگر میں نے اس میں سے وہ بوتل تلاش نکالی جس میں پانی بالکل جم کر برف بن گئی تھی، کیونکہ یہاں ٹمپریچر حد سے زیادہ ہے اور مجھے معلوم تھا کہ برف والا بوتل لانگ رینج تک میرے کام آئے گا۔ اسی دوران مجھے حد سے زیادہ گرمی محسوس ہوئی تو میں نے اپنا رومال گیلا کر کے اپنے سر پر رکھا، مگر اس سے کام نہیں بنا۔ اندر ایک 4 دیواری تھی، میں وہاں گیا تو نیچے کچھ کپڑے اور ہاردار لکڑیاں پڑی تھی۔ میں نے ایک کپڑا اٹھایا اور ایک ہاردار لکڑی پر بچھا کر اپنے اوپر چھتری نما سایہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب باہر آ کر سب دیکھنے لگے تو ہر ایک اس لکڑیوں پر ٹوٹ پڑا اور اپنے لیے سایہ بنانے لگے۔ اس دوران وہ ڈنکر گھر سے باہر نکلا اور کہنے لگا کہ آپ کا کھانا تیار ہے، ہر ایک دروازے پر آ کے اپنا کھانا اٹھائے۔ ہم نے ایک ایک کر کے اپنا کھانا اٹھایا۔ جب میری باری آئی تو اس نے میرے ہاتھ میں ایک ڈسپوزیبل پلیٹ پکڑا دیا۔ جب میں اس کے اندر دیکھنے لگا تو اس میں ابلے ہوئے چاول، 1 چکن کا پیس، 1 عدد پیاز اور 1 عدد تندور کی روٹی کا ٹکڑا پڑا ہے۔ مگر میں سوچنے لگا کہ اس پلیٹ سے تو میرے آدھی پیٹ بھی نہیں بھرنے والی۔ مگر جب میں نے یہ کھانا شروع کیا تو اس کا ذائقہ اتنا زبردست ہے کہ ہم نے پورے راستے ایسا کھانا نہیں کھایا تھا۔ مجھے حد سے زیادہ بھوک لگی تھی تو 2 منٹ میں وہ پلیٹ ہضم کرنے لگا۔ یہ ڈنکر لوگ اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ جتنا کھانا آپ کو مل گیا، اگر اس سے آپ کی پیٹ بھر گئی یا بھوکے رہ گئے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور آپ کو کھانا بھی صرف ایک بار ملتا ہے۔ یہاں میرے اپنے ایجنٹ کے گروپ میں 2 پنجابی لڑکے نعمان اور رحمت نہایت کم کھانا کھایا کرتے تھے، جس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے ہوتا تھا، کیونکہ ہم پٹھان لوگ جتنے وجود سے بڑے ہوتے ہیں اتنا ہی کھانا زیادہ کھاتے ہیں۔ ڈنکر لوگ آپ کو کم کھانا اس لیے کھلاتے ہیں کہ ایک تو آپ ہر ٹائم سفر میں رہتے ہو تاکہ واش روم کی ضرورت نہ پڑے، اور دوسری وجہ یہ کہ ہر وقت آپ کو ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں۔ کم کھانے سے نیند کم آتی ہے اور بھاگنے کے دوران آپ تیز بھاگتے ہو، کیونکہ ڈون کی طرح ہر وقت آپ کے پیچھے 11 ملک کی پولیس پڑے رہتے ہیں۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد 2 موٹر کار آئے۔ اب ہم چونکہ 22 بندے ہیں تو ایک موٹر کار میں ہم نے 11 بندے بٹھانے ہیں۔ جب وہ ڈنکر ایک موٹر میں لڑکوں کو بٹھا رہا تھا تو میں چپکے سے گیا اور دوسرے موٹر کے آگے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ایک موٹر میں اس نے بندے بٹھا کے نکال دیا۔ اب ہماری باری آئی۔ موٹر کی ڈگی میں CNG کا سلنڈر پڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہاں ایک بندے کی گنجائش ہے، اور اس کے علاوہ 8 لڑکے پیچھے والی سیٹ پر بٹھا دیے گئے، مگر ایک لڑکا رہ گیا۔ میں چونکہ اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا تو ڈنکر نے دروازہ کھول کر اس لڑکے کو میرے گود میں بٹھا دیا۔ میں نے کوشش کی کہ ہم دونوں سیٹ پر بیٹھ جائے، مگر سیٹ چھوٹا تھا جس کی وجہ سے ڈرائیور کو گیئر بدلنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ جس شخص نے ہمیں یہاں کھانا کھلایا تھا وہی ہمارا ڈرائیور بھی تھا، مگر یہ ڈنکر اخلاقی بہت تھا۔
جب ہماری گاڑی روانہ ہوئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ ہمارا سفر کب تک ہے۔ وہ کہنے لگا کہ ہمارا سفر 2 گھنٹے تک ہے، اگر کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو ہم ایران شہر پہنچ جائیں گے، جو کہ ایران کا سب سے پہلا شہر ہے۔ جب میں نے موبائل کے میپ میں چیک کیا تو ایران شہر یہاں سے 350 کلومیٹر دور ہے۔ اب یہ راستہ اس نے 2 گھنٹے میں کیسے طے کرنا ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ جب ہماری گاڑی پکے روڈ پر چڑھ گئی تو ڈرائیور سورۃ یاسین شروع کرنے لگا، میں بھی اس کے ساتھ دہرا رہا تھا۔ پھر اس نے آیت الکرسی اور بہت سارے دعائیں پڑھی۔ جب یہ سارے دعائیں پڑھ لی تو ایکسیلیٹر کو دبانے لگا۔ جب میں گاڑی کی سپیڈ والی کانٹے کو دیکھ رہا ہوں تو وہ 200 کلومیٹر پر آور کراس کرنے لگا۔ اب مجھے پتہ چلا کہ یہ لوگ 350 کلومیٹر 2 گھنٹے میں ایسے طے کرتے ہیں، مگر میں اس ڈرائیور کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی نہیں ڈرا، کیونکہ وہ بار بار دعائیں پڑھ رہا تھا، جس سے پتہ چلا کہ اس کو اپنی جان بھی پیاری ہے۔ ایران کے تمام سڑکوں پر میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی، اور وہ یہ کہ نیچے روڈ پر جگہ جگہ ہلکے ہلکے بریک بنائے گئے ہیں۔ جب گاڑی اس پر گزر جاتی ہے تو ایک خطرناک آواز نکالتی ہے۔ اس دوران اگر ڈرائیور کو نیند آ چکی ہوتی ہے تو وہ فوراً ہوش میں آ جاتا ہے۔ اس دوران میرے گود میں بیٹھا ہوا لڑکا سو گیا۔ میرے پیر نیچے سے اتنے جل گئے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، مگر میں نے اس کو نہیں جگایا کیونکہ اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ پچھلے سیٹ پر بٹھائے گئے 8 لڑکے بھی تکلیف سے گزر رہے تھے، مگر اس راستے پر آپ کو یہ جان لیوا تکلیف سہنا ہی پڑتا ہے۔ خیر ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم جیسے ہی ایران شہر پہنچنے والے تھے تو یہاں ہر طرف پولیس ہماری سواگت کے لیے کھڑی ہے۔ وجہ یہ تھا کہ ایک موٹر کار کا شدید ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے جس میں افغانی لڑکے سوار تھے۔ ڈرائیور نے وہاں سے شارٹ کٹ لیا اور آگے نکل گیا۔ اسی دن پورے شہر کی پولیس الرٹ کھڑی تھی۔ ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ کہیں پولیس کی ہاتھیں نہ چڑھے، مگر ہمیں سب سے زیادہ خطرہ شہر کے مین دروازے پر تھا۔ ہم کسی بھی خطرے کا سامنا کر کے شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے کیونکہ ہماری خوابگاہ شہر کے اندر تھی، مگر جب ہم شہر کے مین دروازے پر پہنچے تو وہاں ایک پھاٹک لگی ہوئی تھی جس میں آپ کو گاڑی گول گول گھمانا پڑتا۔ ہم جیسے ہی پھاٹک کو پہنچے تو سامنے اونچی جگہ پر ایک چوکی بنی ہوئی تھی جس میں ایک فوجی ہاتھ میں بندوق لیے کھڑا تھا۔ ہمارا ڈرائیور 2 انگلیوں سے اس کو سلام ٹوکنے لگا اور ہمیں کہنے لگا یہ میرا دوست ہے۔ ہم ہنسنے لگے کہ ہماری تو جان ہی نکل گئی تھی کہ چلو پکڑے گئے۔ وہ ہمیں شہر کے اندر لے گیا اور ایک دروازے کے سامنے اتار دیا۔ جب ہم دروازے کے اندر گئے تو یہاں ایک بڑی جگہ ہے جس میں 150 تک قریب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان بالکل بھی پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اس 4 دیواری کے اندر 2 کمرے، ایک دکان اور ایک بڑا صحن تھا جو کہ سب کے سب افغانی مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں ہمارے 22 لڑکوں کا گروپ 2 گروپ میں بڑھ گیا۔ وہ 17 پنجابی لڑکے ایک طرف اور ہم 5 لڑکے دوسرے طرف ہو گئے کیونکہ ہمارا ساتھ یہی تک تھا۔ ہمیں افغانی لڑکوں نے اپنے کمرے میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور وہ 17 لڑکے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے واش روم کے سامنے گیلی جگہ پر بیٹھ گئے جو کہ بہت زیادہ بدبودار جگہ تھی۔ یہاں ایک افغانی لڑکے سے تعارف کرنے کے بعد پتہ چلا کہ کچھ دیر پہلے پولیس نے ہم پر چھاپا مارا تھا اور ہم یہاں وہاں بھاگ گئے۔ میں خود باہر ایک گلی میں بھاگ رہا تھا۔ وہاں کچھ گھر والے تھے جس نے مجھے پناہ دی۔ کچھ دیر بعد جب میں یہاں واپس آیا تو خوابگاہ کا مالک کہہ رہا تھا کہ آس پاس کی تمام خوابگاہیں پکڑی گئی ہے اور پولیس لڑکوں کو اٹھا کر لے گئے، مگر شکر ہے کہ ہم کو اطلاع ٹائم پر ملی۔ ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد یہاں موٹر کار آنے لگے اور مسافروں کو اٹھانے لگے۔ شام تک تقریباً کل ملا کر 30-35 لڑکے رہ گئے، باقی سب کے سب گیم پر نکل گئے تھے۔ گرمی حد سے زیادہ تھی، ہم نے صحن میں ایک رضائی بچھا کر بیٹھ گئے۔ اس دوران یہاں کا ڈنکر آیا اور ہم سے پوچھنے لگا کہ کس کے بندے ہو۔ ہم نے اپنے ایجنٹ کا نام لیا۔ اس نے اپنے پاس لکھ لیا اور کہا کہ آ کے اپنا کھانا لے لو۔ متین اور نعمان گئے اور کھانا لے کر آئے۔ کھانا ڈسپوزیبل ڈبوں میں بند تھا۔ جب کھولنے لگے تو اندر چاول اور چکن کا پیس پڑا ہوا ہے، مگر یہ ہماری دوسری اور آخری اچھا کھانا تھا۔ پہلی مرتبہ ہم نے اپنے پیسوں کا خریدا تھا اور اس مرتبہ ویڈیو بنانے کے خاطر اچھا کھانا ملا جو کہ ایجنٹ کی طرف سے کھلایا گیا تھا۔ اس کے بعد میرے آنکھیں اور پیٹ کئی دن تک کھانے کے لیے ترس گئی تھی۔ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہاں اچھا کھانا کھلاتے ہوئے آپ سے ویڈیو بنایا جاتا ہے۔ خیر ہم نے لنچ بھی مزے سے کی تھی اور اب شام کا کھانا بھی اچھا ملا، تو اس سے ہماری فکر تھوڑی کم ہونے لگی کہ چلو جب پیٹ بھری ہو باقی جو بھی مسئلہ ہو چلے گا۔ رات کے وقت دکان بند ہونے سے پہلے ہم نے پانی کی بوتل اور کولڈ ڈرنکس خرید لی اور یہاں صحن میں کھلے آسمان تلے لیٹ گئے۔ وجود حد سے زیادہ درد کر رہی تھی جس کی وجہ سے ہم سو نہیں پا رہے تھے، اس لیے ہم نے ایک دفعہ پھر ونٹوجن پین کلر اور درد کی گولی کھا کر سو گئے۔ رات گئے دیر سے کچھ افغانی لڑکوں کا گروپ پہنچ گیا جو کہ ہمارے اوپر چھلانگیں لگا کر گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نیند سے بیدار ہوا
ان کو حد سے زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کو اپنی بوتل سے پانی پلائی اور ایک دفعہ پھر سونے لگا، مگر صبح سویرے ابھی تک سورج بھی نہیں چڑھا ہے کہ متین نے مجھے جگا دیا کہ اٹھو اندر کمرے میں چلتے ہیں، پھر بعد میں سورج نکلنے سے سب کمرے میں چلے جائیں گے اور ہمیں جگہ نہیں ملے گی۔ میں نیم خوابی میں اٹھا اور اندر کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد جب میں اٹھا اور منہ دھونے واش روم چلا گیا تو یہاں واش روم کا نظام درہم برہم تھا۔ سامنے ایک لڑکے نے پانی لگائی ہوئی تھی اور نہا رہا تھا۔ میں بھی گیا اور اس کے صابن سے نہانے لگا۔ نہانے سے میرے وجود سے پچھلے صحراؤں کی دھول مٹی اتر گئی اور طبیعت تھوڑا ہلکا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم نے یہاں کچھ ویڈیوز بھی بنائیں۔ یہاں اسی خوابگاہ میں میں نے پاکستان میں بیٹھے اپنے بھروسے مند بندے کو کال کی کہ میرے ابو کو میرے بارے میں خبردار کیجیے، کیونکہ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ راستہ حد سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہاں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ موت پر حق ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ میں راستے پر مر جاؤں تو یہ بات میرے ابو کے علم میں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے وجود پر سب سے زیادہ حق میرے ابو کا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھے آپ کے ساتھ اس کام میں شریک ٹھہرائے گا۔ البتہ یہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا، حالانکہ میں نے آپ کو 1000 بار منع بھی کیا تھا۔ مجھے مجبوراً اپنے بھائی کو کال کرنی پڑی، کیونکہ وہ دوسرا واحد شخص تھا جو میرے بارے میں خبر تھا۔ مجھے آج بھی اس بات پر حد سے زیادہ افسوس ہے کہ جب میرے ابو کو پتہ چل رہا تھا تو اس وقت میں ایران میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ آخری اور سب سے خطرناک ڈیسیجن تھا جو میں نے اپنے ابو کے علم میں لائے بغیر لیا تھا۔ اس وقت ابو نے مجھے کال نہیں کی، واٹس ایپ میں صرف 2 وائس میسج بھیج دیے۔ جب میں وہ میسج سن رہا تھا تو ابو یوں درد بھری الفاظ میں مجھ سے مخاطب تھا کہ میں سن کر خوب رویا۔ ابو نے بڑے کوشش کی کہ میں پاکستان واپس چلا جاؤں، مگر اب میں اس گیم میں شامل ہو چکا تھا اور مجھے اس کا ذائقہ دے کے بنا واپس نہیں جانا تھا۔ خیر ظہر کا ٹائم ہو گیا اور ہم ابھی تک اسی خوابگاہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے متین سے مشورہ کیا کہ ایجنٹ کو کال کر کے یہاں سے نکلتے ہیں۔ جب ہم نے ایجنٹ کو کال کی تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں 1-2 دن آرام کریں، مبین بھی آ رہا ہے، جب وہ پہنچ جائے تو پھر سب کو نکال دوں گا۔ مبین وہی موٹا لڑکا ہے جو کہ مشکل پہاڑ میں ہم سے پیچھے رہ گیا تھا۔ اسی دوران عصر کے ٹائم تک اتنے لڑکے آ گئے کہ پوری خوابگاہ بھر گئی، مگر عصر کے بعد پھر کچھ موٹر کار آئے اور لڑکوں کو اٹھا کر لے گئے۔ یعنی شام تک خوابگاہ میں اسی طرح 30-35 لڑکے رہ گئے۔ یعنی یہاں کا معمول یہ ہے کہ نئے بندوں کو جگہ دینے کے لیے پرانے بندوں کو گیم پر نکالا جاتا ہے، مگر ہمارے ایجنٹ نے ابھی تک اوکے نہیں دیا ہے، تو اس لیے ہم آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ شام کا اندھیرا چھا گیا اور اسی طرح ہم سین میں رضائی بچھا کر سو گئے۔